السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 8 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 1 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان نے بھارت کو مطلوب داعش کمانڈر مار گرایا۔ کل عدم تنظیم داعش خراسان کے انٹیلیجنس سربراہ فتح اور داعش بر صغیر کا سربراہ اعجاز امین آہنگر کو کابل میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اعجاز آہنگر کی ہلاکت کی خبریں گزشتہ ایک ہفتے سے زیر گردش تھیں، مگر اب طالبان حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں بتایا کہ افغانستان میں مختلف شدت پسند کارروائیوں میں ملوث داعش کی افغانستان شاخ کے انٹیلیجنس چیف کو کابل میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ داعش خراسان کے انٹیلیجنس سربراہ فتح کو کابل کی شاہراہ ذاکرین کی ایک گلی میں افغان اسپیشل فورسز کے آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ داعش کمانڈر فتح سفارتی مشن، مساجد اور دیگر تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ 22 فروری کو آپریشن کے دوران داعش بر صغیر کے ہلاک کیے جانے والے اہم کمانڈروں میں تنظیم کے بر صغیر چیپٹر کا سربراہ اعجاز آہنگر بھی شامل ہے۔ داعش کے خلاف طالبان حکومت کی یہ اہم ترین کارروائی ہے۔ تقریباً 25 سال سے بھارت کو مطلوب اعجاز آہنگر کا نام جنوری 2023 میں دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل حرکت الجہاد نامی تنظیم سے وابستہ اعجاز آہنگر نے 2015 میں دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بھارتی حکومت کے مطابق وہ کشمیر میں تنظیم کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتا تھا۔ بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے جنوری 2023 میں جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ اعجاز آہنگر القاعدہ سمیت دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ رابطے میں تھا، جسے دولت اسلامیہ کی جانب سے بھارت کے لیے آن لائن بھرتی سیل کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ ٹی ٹی پی والے ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے سابق ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے دونوں طرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندوق کی گولی سے اس تنازع کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ بیرسٹر محمد علی سیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے سیاسی مسائل ہیں اور ہمارے بھی مسائل ہیں، آئیے مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالتے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں ڈنمارک میں ایک ضلعی عدالت نے 2021 میں شام کے حراستی کیمپ سے نکالی گئی بوسنیائی نژاد ڈینش خاتون کو داعش کی مدد کرنے کے جرم میں 4 سال قید کی سزا سنائی ہے اور اس کی ڈنمارک کی شہریت بھی ضبط کر لی ہے۔ واضح رہے کہ 38 سالہ خاتون نے فروری 2015 میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا اور داعش کے مضبوط گڑھ الرقہ میں ایک گھریلو خاتون کے طور پر کام کیا تھا۔ ترکیہ میں زلزلے سے $34 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ عالمی بینک نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ 6 فروری کو آنے والے تباہ کن زلزلے اور آفٹر شوکس سے ترکیہ میں $34 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ رقم 2021 میں ترکی کی جی ڈی پی کے 4% کے برابر ہے۔ عالمی بینک کے اس تخمینے میں تعمیر نو کے اخراجات شامل نہیں کیے گئے ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر 2 گنا زیادہ ہیں۔ اس اندازے میں شمالی شام میں ہونے والے نقصان کو بھی شامل نہیں کیا گیا، جو کہ منگل کو جاری کیا جائے گا۔ عالمی بینک نے خبردار کیا کہ آفٹر شوکس جاری رہنے سے مزید تباہی کی صورت میں نقصان میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ترکیے کے لیے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ قدرتی آفت ترکیے میں زلزلوں کے خطرے اور سرکاری اور نجی انفراسٹرکچر میں پائیداری بڑھانے کی ضرورت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچنے سے 1.25 ملین افراد عارضی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ رہائشی عمارتوں کو ہونے والے براہ راست نقصان کا تخمینہ 53% ہے۔ 28% نقصان غیر رہائشی عمارتوں میں اور باقی سڑکوں اور پلوں جیسے انفراسٹرکچر میں دیکھا گیا۔
مغربی کنارے میں حملے میں ایک امریکی مارا گیا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر تھامس نائٹز نے کہا کہ پیر کو مغربی کنارے میں ایک حملے میں ایک امریکی شہری مارا گیا۔ امریکی سفیر نے اپنے ٹویٹر تبصرے میں فوری طور پر مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ایک روز قبل ٹائمز آف اسرائیل نے فوج اور طبی ماہرین کے حوالے سے خبر دی تھی کہ مغربی کنارے میں اریحال کے قریب فائرنگ کے حملے میں ایک اسرائیلی شخص مارا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جرمنی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کے قتل کے مجرموں کے لیے سزائے موت کا نفاذ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ جرمن وزیر خارجہ نے برلن میں اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا کہ ہم سزائے موت کے نفاذ کے منصوبے پر خاص طور پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سزائے موت کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس مسئلے کو پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اتوار کے روز اسرائیل کی وزارتی کمیٹی برائے قانون سازی نے سزائے موت کے بل کی حمایت کی تھی۔ یہ سزا وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور انتہائی دائیں بازو کے سیاسی شراکت داروں کے درمیان اتحاد کے لیے طے شدہ معاہدے کا حصہ تھی۔ ایک تیسری خبر میں ایران میں منگل کے روز اسکول کی درجنوں طالبات کو ایک پر اسرار زہر کھلانے کے واقعے کے بعد اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کے مقدس شہر قم میں گزشتہ 3 مہینوں کے دوران اسکول کی طالبات میں سانس لینے کے مسائل رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے کئی ایک کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا ہے۔ حکام نے اتوار کو کہا تھا کہ یہ حملے لڑکیوں کے اسکولوں کو بند کرنے کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں روس نے جعلی معلومات کے الزام پر ویکیپیڈیا پر $27,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ روسی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ویکیپیڈیا یوکرین میں روس آپریشن کے بارے میں جعلی معلومات ہٹانے میں ناکام رہا، جس کے باعث ویکیپیڈیا کو $27,000 ادا کرنے ہوں گے۔ واضح رہے کہ ویکیپیڈیا کی مالک کمپنی ویکیمیڈیا کو اس سے قبل بھی جنگ سے متعلق 2 آرٹیکل نہ ہٹانے پر جرمانہ کیا گیا تھا، جبکہ حالیہ جرمانہ روسی ملٹری یونٹس کے حوالے سے غلط معلومات نہ ہٹانے کے الزام میں عائد کیا گیا ہے۔ ویکیمیڈیا کا کہنا ہے کہ تاحال انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، تاہم وہ فیصلے کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے چیئرمین عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر 3 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی اور سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عمران خان کی آمد پر تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہجوم میں سے کلاشنکوف اور دیگر اسلحے سمیت افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز آج بدھ سے ہو رہا ہے۔ 10 سال کے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہونے والی یہ ڈیجیٹل خانہ اور مردم شماری 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ ایک تیسری خبر میں پاکستان کی معروف فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے ٹرانسجینڈر ایجنڈے پر مبنی نجی ٹی وی چینل کے ایک ڈرامے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ماریا بی نے انسٹاگرام پر ٹی وی ڈرامے سرے راہ کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ٹرانسجینڈر ایجنڈے کے حمایتی اس طرح آپ کی روح کو فروخت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کلپ میں ایک باپ نبیل ظفر اور اس کے خواجہ سرا بچے کے درمیان گفتگو دکھائی گئی ہے، جس میں وہ بچے کو ٹرانسجینڈر بننے کی تلقین کرتے ہیں۔ ماریا بی نے لکھا کہ بچے کو شریعت کے مطابق لڑکا یا لڑکی بننے کی رہنمائی کرنے کے بجائے یہاں بچے کو ٹرانسجینڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اب پاکستانیوں کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا اس گفتگو سے واضح نہیں ہوتا کہ ٹرانسجینڈر ایجنڈے کو مغرب کی طرف سے پاکستان پر تھوپا جا رہا ہے؟ ایک دوسری پوسٹ میں ماریا بی نے لکھا کہ یہ ڈرامہ USAID کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے اور اس سے ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ادھر ایک چوتھی خبر میں برطانوی انسانی حقوق کی تنظیم 3D کے ڈائریکٹر امریکی وکیل کلائیو اسٹورفورڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے گوانتانامو میں مرد قیدیوں سے کہیں زیادہ تشدد برداشت کیا ہے۔ امریکی وکیل نے مزید کہا کہ گزشتہ جمعے کو احمد ربانی اور ان کے بھائی اسلام آباد پہنچ گئے، جنہیں کابل اور گوانتانامو بے کی تاریخ جیل میں بغیر کسی الزام کے 20 سال سے زیادہ حراست میں رکھا گیا، جس میں تاریخ جیل میں 540 دن کی اذیتیں بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی وکیل اسمتھ نے حال ہی میں عافیہ صدیقی سے ٹیکساس جیل میں ملاقات کی تھی۔ انہوں نے وہاں کی صورتحال بیان کی اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کام کرنے والے دیگر سپورٹرز کے ساتھ مل کر حل کے لیے کام کرے۔ مسجد حرام میں زائرین کو 50 زبانوں میں 24 گھنٹے رہنمائی کی سہولت۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ 50 زبانوں میں زائرین کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مسجد حرام کے مختلف حصوں میں ترجمان زائرین کی خدمت پر 24 گھنٹے مامور کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سیکریٹری ادارے ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد حرام میں 2 طرح سے ترجمے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ زائرین کو مسجد حرام کے اندر اور باہر براہ راست رہنمائی خود ان کی اپنی زبان میں دی جا رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ مسجد حرام میں واعظ کی مجلسوں اور خطابات نیز علمی لیکچرز کے ترجمے بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مسجد حرام کے قریب واقع معروف محلے جروال کی رہائشی عمارتیں اور دکانیں منہدم کی جائیں گی۔ الاخباریہ چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جروال محلے کا صرف ایک حصہ منہدم ہوگا، پورے علاقے کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ محلہ مسجد حرام کے شمال میں نصف کلومیٹر کے قریب واقع ہے۔ دکانوں اور عمارتوں کے مالکان اور مکینوں کو انہدام کی کارروائی سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ عمارتوں کے مکینوں اور دکانداروں نے دستاویز جمع کرانا شروع کر دی ہیں۔ ضروری کارروائی کے بعد انہیں مناسب معاوضہ دیا جائے گا۔ ایک تیسری خبر میں سعودی عرب میں جازان محکمہ صحت نے ایک میڈیکل سینٹر میں احمقانہ رقص کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عوامی گروپ ایک میڈیکل سینٹر میں زیر علاج مریضوں کے سامنے رقص ابلیس کر رہا ہے۔ جس میڈیکل سینٹر میں یہ احمقانہ رقص کا پروگرام ہوا وہ پرائیویٹ کڈنی سینٹر ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اسپتال میں اس رقص ابلیس پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ صحت جازان کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کے حوالے سے میڈیکل سینٹر کے عملے سے پوچھ تاچھ اور تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یونان میں 2 ٹرینیں ٹکرانے سے 32 افراد ہلاک۔ یونان میں 2 ٹرینوں کے ٹکرانے سے کم از کم 32 افراد ہلاک اور 85 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے یونانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ حادثہ دارالحکومت ایتھنز اور تھیسالونیکی شہروں کے درمیان اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر گاڑی مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی اور ان میں آگ لگ گئی۔ لاریسا شہر کے اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں 25 کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں منگل کے روز ہندوستان کے علاوہ افغانستان اور تاجکستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا میں پہلے منی پور میں منگل کے روز رات دیر گئے تقریباً 3 بجے زلزلہ آیا اور پھر میگھالیہ میں صبح تقریباً 7 بجے زلزلے کا اثر محسوس کیا گیا۔ منی پور زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.2 تھی جبکہ میگھالیہ زلزلے کی شدت 3.7 تھی۔ دوسری طرف افغانستان میں 4.1 شدت کا زلزلہ آنے کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ منگل کے روز بوقت صبح یہ زلزلہ آیا جس سے لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا، حالانکہ اس زلزلے سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اسی طرح تاجکستان میں بھی 28 فروری کی صبح تقریباً 5:30 بجے 4.3 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔